اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قیامت کے دن جب تک بندے سے 5 سوالات نہیں نہ ہو جائیں گے اتنی دیر تک بندہ اپنے رب کے عرش کے سامنے سے دائیں بائیں نہیں جا سکے گا. اپنے رب کے عرش کے سامنے سے وہ 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، کھڑا رہے گا جب تک ہر شخص سے رب کائنات 5 سوال نہیں کر لے گا. کتنے سوال بولیے؟ 5 سوال نہیں کر لے گا، اتنی دیر تک اس کو ہلنے نہیں دیا جائے گا. وہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ رب کائنات اس بندے سے پوچھے گا میرے بندے بتا تو نے زندگی کن کاموں میں گزاری ہے، تو نے زندگی کو فنا کن کاموں میں کیا ہے، بتلا تو نے زندگی نیکی میں گزاری تھی یا تو نے زندگی بدی میں گزاری تھی، بتا تیری زندگی کیسے گزری، تیری زندگی صراط مستقیم پہ چل کے گزری یا کہ تیری زندگی برائی اور بدکاری میں گزری، بتا یہ زندگی اور تیری حیات کیسے گزری. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب کائنات فرما رہا ہے ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا اور پیدا کیا ہے کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، کون ہے جو نیکی کرتا ہے تم میں سے. ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے. تو پہلا سوال ہے بتاؤ زندگی کن کاموں میں گزار کے آئے ہو. اور پھر دوسرا سوال ہوگا یہ میرے نوجوان بھائیوں کے لیے پیغام ہے. رب کائنات بندے سے پوچھے گا بتا تو نے جوانی کہاں گزاری تھی، تو نے جوانی کیسے گزاری تھی. ہم نے تجھے طاقت دی تھی، ہم نے تجھے ہمت بھی دی تھی، ہم نے تجھے خوبصورت بھی بنایا تھا، ہم نے تجھے طاقت اور قوت کا مالک بنا دیا تھا. اتنا بتا تو جوانی کہاں گزار کے آیا ہے. کیا جوانی گناہوں میں تو نہیں گزری ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ وہ خوش نصیب شخص ہوگا ایک نوجوان جسے رب کائنات قیامت کے دن بھی اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، اپنے عرش کے نیچے اسے جگہ دے گا. میرے آقا فرماتے وہ جوان ہوگا جس کی جوانی رب کی بارگاہ میں سجدوں میں گزری ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے گزری ہوگی. وہ جوان جس نے جوانی کو پاکیزہ رکھا، محفوظ رکھا ہوگا. رب کائنات یوم قیامت جب کہیں بھی سایہ نہیں ملے گا نا اس خوش نصیب جوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا. تیسرا سوال پھر انسان سے ہوگا. تیسرا سوال انسان سے ہوگا کہ بتا تو نے مال کہاں سے حاصل کیا تھا، تو نے مال و دولت کو کلیکٹ کیسے کیا تھا، جمع کیسے کر لیا تھا، تیرا سورس آف انکم کون سا تھا. بتا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ حرام کماتا رہا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ تو رشوتیں لیتا رہا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ تو کسی کے چوری ڈاکے کا مال جمع کرتا رہا، حرام مال کو جمع کرتا رہا، کہیں ایسا تو نہ تھا کہ بے ایمانی کرتا رہا. بتا تو نے مال کہاں سے لیا تھا، تو نے مال کہاں سے لیا تھا. کیا سود تو نہیں زندگی بھر کھاتا رہا، کیا دھوکہ تو نہیں کرتا رہا، کیا غلط 2 نمبر مال بیچ کے روپے تو نہیں بناتا رہا. اس سے پوچھا جائے گا بتا تو نے مال کہاں سے لیا تھا. رب کائنات فرماتا ہے نا ما یاکلون فی بطونہم الا النار. جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں نا وہ مال نہیں کھا رہے، وہ انگارے بھر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ انگارے بھر رہے ہیں. آج ہم اسے اپنا فن اور اپنا کمال انٹیلیجنسی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے دوسرے کو دھوکہ دے کے مال حاصل کر لیا، میں نے دوسرے کے ساتھ چلاکی جو ہے وہ کھیلی ہے، اسے پتہ بھی نہیں لگنے دیا ہے، میں نے ناپ تول کے اندر کمی کر دی، ماپنے کے اندر کمی کر دی، میں نے وزن پیسے زیادہ اور پورے لے لیے تھے، وزن میں نے کم دیا تھا، یا کہ میں نے اپنی کسی سیٹ اور اپنے کسی منصب کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے رشوت اور مال دھمکا کے لے لیا تھا مال میں نے، اور اپنے لیے دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کر لیا. رب کائنات فرماتا ہے، خالق ذوالجلال فرماتا ہے، فرمایا وہ مال نہیں ہے، وہ تمہارے لیے آگ ہے.
وہ تمہارے لیے کیا بولیے؟ آ گئے۔ آج حلال کا لقمہ کما، آج حلال کا لقمہ کھا، آج حلال کا ٹکڑا خود بھی کھا، اپنی اولاد کو بھی کھلا، اپنے والدین کو بھی کھلا، کیونکہ اگر انسان ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس لقمے کے اثرات 40 دن تک رہتے ہیں۔ جو حرام کا ایک لقمہ کھا لیتا ہے، میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے 40 دن تک رب کائنات اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کے سجدے بھی ضائع، اس کی عبادات بھی ضائع، اس کی ریاضات بھی ضائع، اس کی زکاتیں بھی ضائع، اس کی تلاوتیں بھی ضائع، اس کا سب کچھ ہی اس کے منہ پہ دے مارا جاتا ہے۔ ہمیں اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے جو حرام کے رزق والی ہو، جو حرام کی نعمتوں والی عبادت ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حرام کے مال والے سجدے ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، جو حرام مال کی ریاستیں اور تبلیغی ہوں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو وہ حلال والے سجدے چاہیے، سبحان اللہ، پاکیزہ رزق والے سجدے رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔